بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم صلوات پر محمد وآلہ اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا بانیان مجلس کا صف اعلیٰ بچھانا ہے، پڑھنے والا کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، خصوصاً سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب کو، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ سے تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین مجالس میں تشریف فرما ہیں، مومنات بھی، ان سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں موجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ابراہیم مسلمان ہے، مشرک نہیں، میری نعمتوں کا شکر گزار ہے، اور میں نے اسے چنا ہے، اس کی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ میں نے پچھلی مجالس میں جو عہدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک کر کے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، اولو العزم رسول کسے کہتے ہیں، اور خاتم النبیین کا وظیفہ کیا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، مگر امام نہیں۔ جو ہے امامت ملی، لیکن اس کے لیے میں آگے جملہ پھر کہوں گا، امامت ملنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، مگر اب تک امام نہیں، جب تک نہیں ملی۔ نبی جب بنے تو اللہ نے کوئی امتحان نہیں لیا کہ یہ امتحان دو تمہیں میں نبی بناتا، تو جو ہے گھبرا کے بیٹھے ہو، خیر ہے۔ نبی جب بنے تو اللہ نے کوئی امتحان نہیں لیا کہ نبی بنانے سے پہلے میں تمہارا امتحان لوں گا کہ تم اس عہدے کے لیے ڈیزرو کرتے ہو یا نہیں، لہذا اللہ نے امتحان لیے بغیر ان کو نبی بنایا، کیونکہ اللہ کے
اس بہترین تجربے میں جناب ابراہیم ڈیزرو کرتے تھے نبوت کے، نبوت کے لیے عصمت درکار تھی۔ اب اللہ کو تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ تجربے کریں۔ صلوات پڑھو علی، ایک پنکھا ادھر بھی لگا دیا کرو ہمارے لیے، ایسا لگ جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھو۔ اب سارے پورے توجہ دے تو میں جملہ کہوں، یعنی اللہ کو تجربہ کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے تجربہ کرے کہ یہ اس کو دوں، یہ اس قابل ہے یا نہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے عہدے کے قابل ہے، تب اللہ اس کو عہدہ دے دے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جانچتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے 40 سال تک آخری نبی کو اعلان نہیں کرنے دیا کہ تم تجربہ کر لو کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی۔ اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ تم دیکھ لو، مجھے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جسے سمجھتا ہوں جانتا ہوں اس کو عہدہ دے دے، تم تجربہ کرو۔ 40 سال تک امت میں نبی اپنی ڈیوٹی دیتا رہا۔ 40 سال کے بعد اللہ نے پھر ان سے اعلان کروایا کہ اب تمہیں کوئی محمد نہیں کہتا، جب بھی آتے ہو تو ہر کوئی کہتا ہے صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے۔ اور یہ دونوں جو لقب ہے نا، صادق اور امین، یہ کسی بھی عہدے کے اعلان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب کوئی اعلان کرے تو دنیا یہ کہے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہیں، تو سچا ہے۔ اور اگر کوئی امانت دے تو دنیا قتل کرنے کے ڈر پہ ہو۔ میں سناؤں گا کبھی واقعہ، قتل کرنا چاہتی ہو لیکن پھر بھی جا کے امانتیں اسی کے پاس رکھتی ہو۔ اس پائے کا بندہ ہو تو اللہ اسے عہدہ دیتا ہے۔ تو ابراہیم کو اللہ نے اس مرتبے کے قابل سمجھا تو نبوت دے دی۔ نبوت دینے کے بعد اللہ نے رسالت بھی دے دی کہ اس مرتبے کا ہے۔ اللہ عادل ہے، وہ دیکھ کے عہدے دیتا ہے کہ کس کو دے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو اس مرتبے کا پایا اور پھر اس کو نبوت کے بعد رسالت کے ساتھ پھر اس مرتبے کا اہل پایا تو اولو العزمیت دے دی۔ اب نبی ہے، رسول ہے، تعلیم کر چکا، اولو العزم رسول ہے مگر امام نہیں۔ امامت کب ملی؟ جب اللہ نے کہا اب میں امتحان لوں گا کہ اگر تم 3 امتحانوں میں تم پاس ہو گئے تو تمہیں امام بنا دوں۔ توجہ نہیں بتائی، نبوت کے لیے امتحان نہیں لیا، معصوم ہے، رسالت کے لیے امتحان نہیں لیا۔ اولو العزمت کے لیے امتحان نہیں لیا، لیکن جب امامت دی تو اللہ نے باقاعدہ امتحان لیا۔ 3 امتحان لیے۔ پہلا امتحان، جناب ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں، پہاڑ کے دامن میں کھڑے، پہاڑ کی چوٹی سے آواز آتی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے بکریاں چھوڑی، پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، اے شخص تیرا لہجہ کتنا پیارا ہے،
تو کتنے اچھے انداز میں پڑھتا ہے، لئے کتنی اچھی ہے، الفاظ کتنے میٹھے، کتنی اچھی طریقے سے تو تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہے۔ ایک بار پھر کہہ دے، اب بولو گے نہیں تو کیسے پڑھنا، ایک بار پھر کہہ دے تو وہ شخص کہتا ہے ابراہیم پہلے کہہ رہا تھا اپنی مرضی سے، پہلے میں اپنی مرضی سے کہہ رہا تھا، مجھے کسی نے کہا نہیں تھا، میں خود کہہ رہا تھا، اب تو کہتا کہ میں کہوں، بتا ملے گا کیا؟ جب تیری مرضی ہے کہ میں ان کو ادا کروں، میں یہ لفظ دوبارہ ادا کروں، تیری مرضی ہے تو مجھے اجر کیا دو گے؟ جناب ابراہیم نے کہا آدھی بکریاں تیری، سلامت سلامت، یا آدھی بکریاں تیری۔ ایک بار کہے اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر جناب ابراہیم کہتے ہیں کتنا اچھا کہتا ہے تو، میرے ساتھ صبر کرو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، امتحان کے بعد امامت مل رہی ہے، بولنے والوں کو لطف آئے گا تو میرے ساتھ بولیں گے، کہا کتنا اچھا کہتا ہے تو، کتنا پیارا کہتا ہے تو، تیری آواز کتنی میٹھی ہے، تیری لئے کتنی اچھی ہے، الفاظ کتنے عمدہ ہیں۔ ایک بار پھر کہہ دے، اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا باقی کی بکریاں بھی تیری۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب وہ کہہ چکا تو پھر جناب ابراہیم کہتے ہیں کتنا اچھا کہتا ہے، تیرا انداز کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا انداز ہے، کتنے اچھے انداز سے تسبیح پڑھتا ہے۔ ایک بار پھر کہہ دے، کہتا اب کیا دو گے؟ کہا اب میری جان بھی دے گی، اپنی جان بھی دے دوں گا۔ ایک بار پھر کہے، اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں بکریاں بھی تیری، میں بھی تیرے ساتھ تیری غلامی میں رہوں گا، جو تو کہے گا کرے، جو تو کہے گا کروں گا، تیرے کام کروں گا، تیرے ساتھ چلوں گا، جہاں تو بٹھائے گا بیٹھوں گا، جو کھلائے گا کھاؤں گا، جدھر بھیجے گا جاؤں گا، جو کام کہے گا کر کے لاؤں گا۔ بکریاں بھی تیری، میں بھی تیرا۔ وہ شخص کہتا ہے ابراہیم تو نے مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے، میں ہوں اللہ کا فرشتہ، نہ مجھے بکریوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے غلاموں کی ضرورت ہے، میری تو ڈیوٹی یہی ہے کہ میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ میں کسی کام پہ مامور ہوں، اللہ نے میرے ذمے یہی تسبیح لگائی ہے، نہ میں سو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، میں یہی تسبیح جب تک اس کا وہ حکم ہے اسی جگہ یہ تسبیح پڑھتا رہوں گا۔ بکریاں بھی لے جا، جان بھی لے جا، نہ مجھے کسی شخص کی ضرورت ہے، نہ ان بکریوں کی ضرورت ہے، میں ہوں اللہ کا فرشتہ، اور زندہ رہو سلامت رہو۔ فرشتہ نبی جیسا تو ہو نہیں سکتا، میرے جیسا نبی جیسا کیسے ہو سکتا؟ میرا خیال ہے آج میں کچھ زبردستی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، نہ آپ صلوات اچھی انداز سے پڑھتے ہیں، نہ ہوں ہاں کرتے ہیں، اگر میں کوئی بات سناؤں بلند آواز سے صلوات میں
تیرے جیسا نہیں ہوں کہ جس سے بکریوں کی بھی ضرورت ہو، گھر کی بھی ضرورت ہو، خاندان کی بھی ضرورت ہو، غلاموں کی بھی ضرورت ہو، مال و دولت کی بھی ضرورت ہو۔ میں اس کا فرشتہ ہوں، جو وہ حکم کرتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تسبیح کی، میں تسبیح پڑھتا رہوں گا جب تک وہ کہتا رہے گا، جب تک اس کا حکم ہو۔ قربانی قبول مگر واپس، یہی جملہ تو میں نے سمجھانا ہے۔ بھائی قربانی دی ہے جناب ابراہیم نے، بولو بیٹا، قربانی دی ہے نا، جان بھی دے دی، بکریاں بھی دے دی، لیکن اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، بکریاں بھی لے جا، جان بھی لے جا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، قربانی قبول مگر واپس۔ دوسری قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی، منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینکا گیا۔ منجنیق جانتے ہو بچوں، آپ سمجھے گا، ایک ایسا غلیل نما آلہ ہے جس کے دو سرے درمیان میں ڈھیلا رکھتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، گھمانے کے بعد ایک سرا چھوڑ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں منجنیق۔ اب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق بھی تو اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی منجنیق بنا کے ابراہیم کو اس میں بٹھایا گیا۔ تو وہ کہتا ہے نمرود کہ میں رب ہوں، اگر تو رب ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ ابراہیم کا ہاتھ پکڑ آگ میں چھوڑا، سلامت رہو۔ کتنا آسان کام ہے کہ تو ڈرتا کیوں ہے؟ ابراہیم کا ہاتھ پکڑ آگ میں چھوڑ کے آجا۔ یہ منجنیق کو بناتا ہے، آلات کی ضرورت کیا ہے؟ تو رب کہلاتا ہے، اور جسے ہم رب مانتے ہیں وہ تو بڑی ہستی ہے، اس کے ولی کو بھی آلات کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھی معجزے دکھا دیتا ہے۔ تجھے آلات کی ضرورت پڑ گئی، تو کیسا رب ہے؟ کہا منجنیق پر رکھو، اس کو گھماؤ، پھینکو۔ منجنیق میں رکھ کے گھما 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 کے سرا چھوڑا، اب ہوا میں اٹھتے ہوئے جا رہے۔ جناب ابراہیم ہوا میں موجود ہیں، جبریل آ کے کہتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم مدد کروں، کوئی حاجت ہے؟ اتنے چکروں میں ابراہیم کا دماغ قائم ہے، زندہ رہو، سلامت رہو۔ اتنے منجنیق کے چکروں میں ابراہیم کا دماغ قائم ہے۔ جیسی کہا نا کوئی حاجت ہے، اب نبی کو اللہ سے حاجت تو ہے، فرشتے سے نہیں۔ کہا ہے اما الیک فدا، حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں، اس سے حاجت ہے۔ اب میں اتنے اچھے مجمع کے سامنے اگر یہ بات چھوڑ دوں، آگے بڑھ جاؤں تو ناانصافی ہوگی۔ اب کتنے چکر آئے ہوں گے جناب ابراہیم کو، اور چکروں میں دماغ چکرا جاتا ہے۔ ابراہیم ان چکروں میں بھی چکرایا نہیں۔ جب ابراہیم کو چکر چکرا نہیں سکتے تو فخر ابراہیم محمد مصطفیٰ کو بیماری کے جھٹکے زیان نہیں دلا سکتے۔ جا کے آگ میں آگ کا تکیہ لگا کے بیٹھ گئے۔ آگ اتنی تھی کہ پرندے میلوں دور جاتے تھے، اتنی بڑی آگ تھی۔ اس آگ میں جناب ابراہیم تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فوراً آگ میں پہنچے تھے کہ اللہ نے حکم دیا قلنا
یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ صرف ٹھنڈی نہیں سلامتی کا باعث ہو جا۔ ٹھنڈی بھی تکلیف دیتی ہے، اگر آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو بھائی آج کل پولیس والے زیادہ سزا برف کی دیتے ہیں، وہ بھی سزا ہے کہ نہ اتنی ٹھنڈی نہ اتنی گرم، گلزار ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا، جبرائیل کو بھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو، آگ سلامتی کا باعث ہو گئی۔ جیسی بیٹھ تکیہ لگا کے بیٹھے، اب آگ گلزار کس کے لیے ہوئی؟ میں ایک جملہ آپ کے حسن سماج کے لیے کہہ رہا ہوں، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ سلامتی کا باعث کس لیے ہوئی؟ ابراہیم کے لیے۔ بچ لباس بھی گیا بھائی، لباس کے لیے تو نہیں نا، قرآن کی آیت پڑھے نا، وہاں کہاں ہے ابراہیم اور لباس کے لیے ٹھنڈی ہو جا؟ بولو نا میرے ساتھ بھائی، قرآن میں یا کہیں تاریخ میں یا تفسیر میں کسی نے یہ لکھ دیا ہو کہ آگ گلزار ہوئی تھی ابراہیم کے لباس کے لیے بھی؟ میں جملہ آپ کی حسن سماعت کے لیے پیش کرنے لگا ہوں، آگ گلزار صرف ہوئی ہے ابراہیم کے لیے، بچ گیا ہے لباس بھی۔ میں پھر کہتا ہوں، اگر کوئی نہیں سمجھ پایا پھر کہتا ہوں، آگ گلزار ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بچ گیا ہے لباس بھی۔ سارے سوال کرو رائے ظفر علی، یہ لباس کیسے بچ گیا ہے جبکہ آگ گلزار ہوئی ابراہیم کے لیے؟ تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا تو جو آپ کے عقیدے کا جملہ ہے، یہ اس لیے بچا کہ یہ ابراہیم کے جسم سے متمسک تھا۔ ابراہیم کے جسم سے متمسک تھا۔ اب پڑھو نا وہ حدیث جو رسول نے کہا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، ان سے متمسک رہنا، مر کے بھی نہیں مرو گے۔ یہ کوئی سلوات پڑھنے کا اچھا، میں بھی اب آرام سے پڑھتا ہوں، بے تو آپ بھی کم ہوشان، میں بھی اچھا، یہاں متمسک کے معنی آپ کو سمجھا دوں۔ آپ نے یہ ایک حدیث پڑھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے شہید ہے، یعنی زندہ ہے۔ ثبوت دے دوں، ثبوت دے دوں کہ وہ زندہ، ہم زندہ ہیں چاہے بستر پہ مر جائیں، چاہے بستر پہ مر جائیں، ہم شہید ہیں، مرتے نہیں۔ ثبوت دینے لگا ہوں، ایک چیز ایسی ہے جو اللہ اپنے نبیوں کے ہاں بھی پسند نہیں کرتا، اللہ نبیوں کے ہاں بھی پسند نہیں کرتا، وہ ہے میں۔ زندہ رہو، سلامت رہو، وہ ہے میں۔ یہ کوئی نہ کہے میں، اللہ کہتا ہے یہ میں کہوں گا، میں۔ بڑائی تکبر نبی بھی نہیں کر سکتا، اور جو کہے گا میں، اللہ کو وہ میں توڑنا آتی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا میں اتنا بڑا عابد، میری جتنی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہے تو نے میں کہہ دیا،
اگر تو اتنا بڑا عابد ہے تو جا پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھ ایک عابد ہے، جا کے غور کر وہ کتنا بڑا عابد ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، اب اس کو بلاتا ہے، وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، یہ بلاتے ہیں وہ بولتا نہیں، اس کو سنائی نہیں دے، اتنا مگن ہے استغفار میں کہ اس کو داؤد علیہ السلام کی بات سنائی نہیں دیتی، کندھا ہلا کے آخر کہتا ہے میں بلا رہا ہوں، سنتا نہیں تو، کہا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس سے توبہ کر رہا ہوں، میں اس سے معافیاں مانگ رہا ہوں، کہا کب سے معافیاں مانگ رہے ہو؟ کہا 70 سال ہو گئے، کہا یہیں کھڑے ہو؟ کہا یہیں کھڑا، خاص کر نوجوان سنیے گا یہ جملہ، یہیں کھڑے ہو؟ کہا یہیں کھڑا ہوں، 70 سال سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معافی نہیں مل رہی، اور جب تک معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح استغفار کرتا رہوں گا۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں تیرا گناہ، کا گناہ میں نے کیا نہیں، غلطی ہو گئی ہے سامن، کا کیسے؟ کا میں چھت پہ ٹہل رہا تھا، ایک دم میرا پیر پھسلا، نیچے میری ماں چل رہی تھی، میرے پیر پھسلنے سے گرد اڑ کے میری ماں کے سر میں چلی گئی، اس وقت سے آج تک معافی مانگ رہا ہوں، معافی نہیں مل رہی۔ یہ ہے ماں، اسے ماں کہتے ہیں۔ میں نکل گئی، اللہ نے اس عابد کے ذریعے میں توڑی۔ ایک میں نکل گئی جناب سلیمان علیہ السلام سے، جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی سلطنت کو اپنے محل کے آخری حجرے کی کھڑکی سے دیکھنا چاہتا ہوں، خبردار کوئی نہ آئے۔ میں نکل گئی، میں اور وہ حکومت بھی گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کر کے مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسا میرے ملک دے دے جو میرے بعد کسی کو دے نہ۔ اس پہ میں نکل گئی، میرا ملک۔ اللہ نے کہا میں اللہ ہی کیا جو تیری میں نہ توڑوں، سلامت رہو۔ آخری حجرے کی کھڑکی کے پاس ابھی پہنچے تھے، سلطنت نہیں دیکھی تھی، کھڑے ہی تھے کہ ریشم و شیبہ کو چیرتا ہوا ایک بندہ باہر آیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں نے روکا نہیں تھا، کوئی نہ آئے۔ وہ کہتا ہے ہم آئے ہیں۔ تھک کے سمجھو میں کیا؟ وہ کہتا ہے ہم آئے ہیں۔ کہا تو کون؟ کہا میں وہ جہاں جب جس وقت چاہوں چلا جاؤں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ تو کون؟ کہا میں سلیمان علیہ السلام کی مائے توڑی اللہ نے اس شخص کے ذریعے، اب اس کے منہ سے نکل گئی میں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا میں اپنی سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی نہ آئے۔ جیسے کھڑکی پاس گئے، کھڑے ہی ہوئے، اصحاب کے سارے وہیں جان نکلے۔ ایک شخص آیا، کہا میں نے روکا نہیں تھا، کوئی نہ آئے۔ اس نے کہا ہم آئے ہیں۔ کہا تو کون؟ کہا میں اسرائیل۔ میں جب جہاں جس وقت چاہوں چلا جاؤں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے سلیمان کی مائیں توڑی ہے تیرے ذریعے، لیکن تیری مائیں نہ توڑوں تو مجھے اللہ کون کہے؟ زندہ رہو، سلامت رہو۔ خدا شاید منہاج الحسین کا مجمع ہو
اور اگلا جملہ جو میں نتیجہ دے رہا ہوں اس پہ اگر مجھے داد یاد نہ رہی اگلے سال تک تو پھر مجھے آئندہ محنت کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں ایمانی پڑھ جاؤں گا، آپ ایمانی سن جانا۔ کہا میں اپنی سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، خبردار کوئی نہ آئے۔ ایک شخص آیا، کہا ہم آئے ہیں، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جس وقت چاہوں چلا جاؤں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ کہا تو کون؟ میں اسرائیل، میں تیری جان لینے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا اگر تو اتنا بڑا ہے جب چاہے جہاں جا سکتا ہے تو پھر دہلیز زہرا عبور کر کے دیا۔ اگر تو اتنا بڑا ہے تو دہلیز سیدہ عبور کر کے دکھا دے۔ سلیمان کی مائیں توڑی ہے اسرائیل کے ذریعے، اور اسرائیل کی مائیں توڑی ہے دہلیز فاطمہ الزہرا سے۔ کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، یا اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ سلام، اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ جناب سیدہ پکار کے کہتی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تھوڑی دیر تک توقف کے بعد پھر کہتا ہے یا اہل بیت النبوہ، ادب سے بول رہا ہے، مقام ادب ہے، یا اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ جناب سیدہ کہتی کہانی اجازت نہیں۔ پھر توقف کے بعد بڑی دیر کے بعد کھڑا ہے، بڑی دیر کے بعد کہتا ہے یا اہل بیت النبوہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اب جب تیسری مرتبہ سیدہ نے انکار کیا اجازت نہیں، اب رسول اللہ بولیں بیٹا اس کو آنے دے، یہ میرے پاس آ رہا ہے، تو قیامت تک اس کو روکے رکھی، اس کی جرت نہیں تیری دہلیز پاس۔ بس اب میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہ کون توجہ سے سن گیا میری بات۔ یہ ہے دہلیز جناب سیدہ، اس طرف ہے اسرائیل، ادھر ہے سین جناب فاطمہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ پوری بات سننا چاہتے ہو؟ سارے تیار ہو؟ ادھر ہے اسرائیل کھڑا، یہ ہے دہلیز فاطمہ سلام اللہ علیہ، تمثیل دے رہا ہوں۔ ادھر اسرائیل، ادھر سین جناب سیدہ۔ تو رف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، نیکی بدی، نیکی کا پتہ بدی سے چلتا ہے، بدی کا پتہ نیکی سے چلتا ہے، ظلمت دور، اندھیرا اجالا، دن رات، ہے نا۔ اب میں اتنے کیا گناہ ہوں بھائی، میں آخری جملہ کہتا ہوں، موت زندگی، میں پڑھ چکا ہوں بھائی، موت زندگی۔ میں اس کو پھر روک کے کہتا ہوں تاکہ جو میرے نئے دوست آئے ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو رف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ ہے دہلیز جناب سیدہ، ادھر کھڑا عزرائیل، ادھر سین جناب سیدہ، اجازت نہیں ہے دہلیز پار کرے۔ ادھر کھڑا اسرائیل، ادھر ہے سین جناب سیدہ، سارے مل کے، میں جتنی بار بھی کہوں نا میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں۔ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر ہے اسرائیل، ادھر ہے سین جناب سیدہ، درمیان میں ہے دہلیز، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔
नेकी बदी, नेकी पहचानी गई बुराई से, हक बातिल, जुल्मत नूर, दिन रात, अंधेरा उजाला, मौत जिंदगी। अब ये है दहलीज, इधर है इजराइल, नाम बदलो। कौन खड़ा है? मलकल मौत। मैं पढ़ गया हूं। इधर दहलीज के बाहर कौन खड़ा है? नहीं, आप एक और लफ्ज बदलो। दहलीज के बाहर है कायनात की मौत। तो अब सारे मुझे मिलकर बताओ ना, दहलीज के अंदर क्या होना चाहिए? मैं तो पढ़ गया हूँ, जुमला मैं पढ़ गया हूँ, आपके अपनी मर्जी जैसे मर्जी सुन लें। मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ अगर आप सुनना ही चाहते हैं। दहलीज जनाबे सैयदा के पार है कायनात की मौत, और दहलीज जनाबे सैयदा के अंदर सेन में है कायनात की जिंदगी। जो दहलीज से बाहर रह गया मर गया। दहलीज बात करने का मैं मतलब बता दूं। दहलीज के बाद है कायनात की मौत, अंदर सीन में है जिंदगी ही जिंदगी। इसीलिए कायनात के रसूल ने कहा था, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। इनसे मुतमस्सिक रहना, मर के भी नहीं मरोगे। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता ही नहीं, वो तो मौत ही मर जाती है। ये तो बहाना है मुलाकात अली का, वरना मौत हैदर के मुहिब्बों का बहाना। यहाँ जिंदगी ही जिंदगी है। शर्त ये इनसे तमस्सुक रखो। ये तमस्सुक क्या? ये कड़वी हो रही है। अमल करेंगे तो मीठी हो जाएगी, अमल करेंगे तो ये मीठी हो जाएगी। ये तमस्सुक किसे कहते हैं? इनसे तमस्सुक रखो, इनका दामन थाम लो। यूं दामन किया अहले बैत ने। हमने क्या किया? दामन बड़ा प्यारा है, दामन बड़ा उम्दा है, दामन बड़ा बेहतरीन है, दामन बेमिसाल है। ये कहते रहे, पकड़ते नहीं। हमने तारीफें की हैं, दामन बड़ा अच्छा, दामन बेमिसाल, दामन बड़ा उम्दा। इसकी तो मिसाल ही कोई नहीं है। मैं आया, मैंने कसीदे पढ़े, आप आए, आपने कसीदे पढ़े, दूसरा जाकिर आया, उसने कसीदे पढ़े, शायर आए, उन्होंने कसीदे पढ़े, उलमा आए, उन्होंने कसीदे पढ़े, लेकिन दामन पकड़ते नहीं। ये जरूरी है कि दामन पकड़ो तो बेमिसाल पकड़ो, लेकिन पकड़ लो, छोड़ो नहीं, पकड़ लो। और पकड़ने का मतलब ये है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाओ। ये पकड़ना है। अच्छा नहीं, अगर ये नहीं समझे ना कि एक और जुमला कहता हूं। आपने मासल वाले बैत का मासल सफीना नूह, मेरे अहल बैत की मिसाल सफीना नूह की मिसाल। मसल है, मसल, मिसल नहीं। मसल और होती है, मिसल और। मिसल चीज भी है, को काम भी है। ये मिंबर इस तरह का दूसरा मिंबर मिसल है, ये माइक इस तरह का दूसरा माइक मिसल है। मटीरियल भी वही है।
ایک شے سے بنے، اور کام بھی ایک ہے، اس میں بھی بولا جاتا ہے اس میں بھی بولا جاتا، کام بھی ایک ہے. یہ مثل ہے. مثل چیز ایک نہیں، کام ایک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میری مثل ہے، اعلیٰ ہے. دوسری جگہ کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، میری مثل کوئی نہیں. میم کے نیچے زیر ہو وہ کوئی نہیں، میم پر زبر ہو مثل وہ ہے. مجھ جیسا کوئی نہیں. کچھ ہیں جو کام یہی کرتے ہیں، کچھ ہیں جو میرا کام کرتے ہیں، کچھ ہیں جو میرا کام کرتے ہیں. لوگ بھول کے ان کو کہہ جاتے ہیں، وہ ہوتے نہیں، وہ ہوتے نہیں، لوگ غلط ہوتے ہیں. چونکہ وہ کام میرا کر رہے ہیں، ان کے کام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اذن اللہ ہیں، آنکھیں دیکھیں تو کہتے ہیں عین اللہ ہیں، وہ بولیں تو کہتے ہیں لسان اللہ ہیں، وہ اگر چہرہ دکھائیں کسی تو کہتے ہیں وجہ اللہ ہیں. پورا پورا نفس ہی نفس اللہ ہو جاتا ہے. مثل چیز ایک نہ ہو، جس طرح اللہ ہے وہ نہ ہو. وہ پیدا نہیں ہوا، یہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا یہاں ایک بات آگئی تو سن لیں. عموماً ہم کہتے ہیں ظہور ہو گیا، نزول ہو گیا، آمد ہو گئی، پیدا نہیں کہتے. بعد میں لڑ لینا، بات تو سن لو. فتویٰ قابو رکھو، فتویٰ بعد میں کر. آج کل مولوی فتویٰ نہیں دیتے، بدل دیتے. اچھا فتویٰ قابو رکھنا بھی بولنا نہیں. میں ایک بات کہوں، کہتے ہیں نا نزول ہو گیا، ولادت نہ کہو. ظہور ہو گیا، ولادت نہ کہو. آمد ہو گئی، ولادت نہ کہو. حالانکہ جتنا معجزہ ان کی ولادت ہے اتنا ظہور میں نہیں. توجہ نہیں پڑتا. ولادت ان کا معجزہ ہے. خدا شاید ہم ان کو ان کی ولادت کا ان کو مولود کہتے ہوئے شرماتے ہیں. ہمیں کہنا چاہیے مولود ہیں، کیونکہ یہی تو مولود ہیں. ہماری ولادت نجاست کے ساتھ ہے، ان کی ولادت طہارت کے ساتھ. آپ گھبرا گئے، میں غلط تھوڑا کہہ رہا ہوں. معجزہ نہیں ہے ولادت ان کی. بھائی ہماری ماں کتنا عرصہ مصلے پہ نہیں جا سکتی، یہ پیدا ہی مصلے پہ ہوتے ہیں. کرو پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہا کرو جیسے یہ پیدا ہوئے ہیں. کائنات میں کوئی پیدا، اتنا بڑا معجزہ چھپاتے ہو. اتنا بڑا معجزہ بھائی. ہر امام پیدا ہوا ہے تو مصلی پہ. صرف ماں سجدہ نہیں کر رہی، بیٹا بھی سجدہ کر رہا. پیدا ہوئے. ولادت ظہور کا بھی اگر مطلب ولادت لیتے تو کوئی عرض نہیں، لیکن ولادت سے انکار نہ کرو. ایک ہی ہستی ہے جو نہیں پیدا ہو، وہی سب کا پیدا کرنے والا حال ہے. اچھا مثل کیا کہا ہے میں نے؟ مثل چیز ایک نہ ہو، میٹیریل ایک سے نہ بنی، مگر کام ایک کر. مثل چیز بھی ایک، کام بھی ایک. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مثل والے بیتی مثل کا مثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی نہیں ہے، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح ہے.
اس کا کام بھی نجات دینا ہے، یہ بھی نجات دینا ہے۔ اب اللہ رسول نے کیا کہا، میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح کی مثل ہے، سوار ہو جاؤ نجات پا جاؤ۔ اب ایک بندہ سوار نہیں ہوتا، کنارے پہ کھڑا ہے، سفینہ بڑا اعلیٰ ہے، سفینہ بڑا عمدہ ہے، سفینہ بڑا بے مثال ہے، اس جیسا سفینہ کوئی نہیں، سوار نہیں ہوتے، کنارے لگ جاؤ۔ بھائی سوار ہونا ضروری ہے، تب جا کے کنارہ ملے گا۔ اچھا ایک اور جملہ اگر آپ پہنچ گئے تو میرا خیال اس سے بڑا فضائل کو نہیں، جملہ میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں ایک بندہ سوار ہو گیا تو کہے شرط یہ تھی سوار ہونا تھا، سوار ہو گیا، درمیان میں سمندر میں جا کے اتر جائے، نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے بھائی، بخن بخن کہہ کے اتر جائے۔ اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بھائی مولا مان کے پھر مکر جائے، توجہ نہیں فرماتے نا۔ میں تو ساتھ ساتھ پڑھ جاتا ہوں، بھئی میں حب علی جو ہے اس جیسی تو شرابی کوئی نہیں ہے، جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا، جس نے پی نہیں وہ خاک ہو گیا، جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ لہذا سوار ہونا ضروری ہے کہ آپ سوار ہوں اور آخر تک سوار رہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابتدا نہ دیکھو کسی کی، اس کا انجام دیکھو۔ بھول کی ابتدا مت دیکھو، انجام پہ نظر ہونے چاہیے کہ آخر کیا ہے کس کا۔ زندگی بھر جو ان کے گن گاتا رہا ہے، ان کے قصیدے پڑھتا رہا ہے، ان کی ثنا کرتا رہا ہے، ان کی تعریف کرتا رہا ہے، لیکن جب ان پہ مصیبت آئے تو وہ پلٹ جائے، ان کا ساتھ ہی نہ دے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو آسانیوں میں دوست ہو، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں دوست ہے، اور آسانیوں میں دشمن تھا۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ اب حسین کے بچے پیاسے، جب اس کے کان میں العطش کی صدائیں آ گئی بچوں کی، تو اب اس نے بھائی کو دیکھی جانا۔ خدا شاہد ہے، تاریخ آپ پڑھیں نا تو کتنے قاتل ہیں جن کو پسر سعد نے بھیجا ہے کہ جا باغی ہے مار کیا، جیسی قریب آتے تھے نا پلٹ کے تلوار پھینک کے جاتے تھے، ظالم تو کہتا باغی کو مارا۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں رسول اللہ رو رو کے کہہ رہے ہیں نہ مار، فاطمہ تو زہرا رو رو کے کہہ رہی ہیں نہ مار، علی مرتضیٰ رو رو کے کہہ رہے ہیں نہ مار، حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں۔ زندہ سلامت رہو، کبھی نہ تھکو غم حسین میں رو، اور زندہ رہو سلامت رہو۔ آپ سن کے رو گئے ہیں، اس بہن کا کیا حوصلہ ہوگا جو 70 قدم پہ دیکھتی ہے، پکار پکار کے کہتی پسر سعد رسول کا بیٹا مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ،
اس حسین کو منوانے کے لیے زینب کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، خطبے دیتے جا رہی ہے، خطبے دیتے جا رہی ہے۔ ہر جگہ زینب نے ایک کردار ادا کیا ہے، کئی رسول بن کے بولی ہے، کئی بطول بن کے بولی ہے، جب دربار آ جاتا ہے تو پھر علی بن کے بولتا ہے۔ ایک صحابی ہے جس کی آنکھیں شہید ہو چکی ہیں، ایک صفین میں شہید ہو گئی، ایک جمل میں شہید ہو گئی۔ جیسی اس نے آواز سنی نا، ایک دم پکار کے کہتا ہے، ساتھی کے کندھا ہلا کے کہتا ہے، علی تو دنیا میں ہے نہیں، یہ علی کا کون سا بیٹا آ گیا ہے؟ آفرین زندہ سلامت ہو، علی کا کون سا بیٹا آ گیا ہے؟ علی تو دنیا میں ہے نہیں، جو علی کے لہجے میں بول رہا ہے، علی کا کون سا بیٹا ہے؟ وہ پکار کے کہتا ہے، شکر کر تیری آنکھیں نہیں، یہ علی کا بیٹا نہیں بول رہا، علی کی بیٹی بول رہی ہے، سر بھی ننگا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پکار پکار کے کہہ رہی ہے، میرا بھائی باغی نہیں، میرا بھائی نمازی ہے۔ اجرکم اللہ ہے، اجرکم اللہ۔ درباروں میں زینب کا جانا، او مسلمان کبھی تو سوچو نا، رسول کی بیٹی اور بے حیا کا دربار، جو بار بار پوچھتا زینب تجھے دکھ کس بات کا ہے؟ کیا اکبر کا دکھ منا رہی ہو؟ کیا تجھے قاسم کا دکھ ہے؟ تجھے اون و محمد اپنے بیٹوں کا دکھ ہے؟ تجھے حسین کا دکھ ہے؟ تجھے عباس کا دکھ ہے؟ کس دکھ سے زیادہ روتی ہو؟ تو زینب کہتی ہے، مجھے کبھی نہ بولنا پڑتا، سچ پوچھے تو اکبر کے دکھ سے بھی زیادہ ہے، سچ پوچھے تو اون و محمد کے دکھ سے بھی زیادہ، سچ پوچھے تو قاسم کے دکھ سے بھی زیادہ، سچ پوچھے تو عباس کے دکھ سے بھی زیادہ، اگر پھر سچ پوچھتا ہے تو حسین کے دکھ سے بھی زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں تم جیسے شرابی سے بات کر رہے ہیں۔ میں تو کبھی پاپا سے نہیں بولی تھی، آج تم جیسے شرابی سے بات کرنا پڑ رہی ہے۔ خدا علی کی بیٹی کو جا شرابی سے بات کرنا، پکار کر کہتی بابا تو نے صحیح کہا تھا کہ پہچان لے ان مناروں کو، پہچان لے ان درباروں کو، کل کو تجھے آنا پڑے گا۔ اجرکم اللہ، اور زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی نہ تھکو غم حسین میں روتے ہوئے، کا شکر کر تیری آنکھیں نہیں، یہ علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی ہے۔ زینب بول رہی ہے، اب اس سے رہا نہ گیا، ساتھ والے آدمی کی تلوار میں ہاتھ ڈالا، انتھا تھا، نشانے پہ لڑنا شروع کر دیا، ایک دم دربار منسوخ ہوا، بھیج دیا گیا پکڑ کے گھر۔ اب رات کو شب خون مارا گیا، جیسے شب خون مارا گیا، لڑتا ہے کہ بیٹی میرے ساتھ آ جا تو بھی، میں ان سے جنگ کرتا ہوں، مجھے بتاتی جا، میں ان سے لڑتا ہوں۔ کہ بابا میں صحابی کی بیٹی ہوں، میں کیسے ان کے سامنے آؤں؟ کہ بیٹا آ جا، تو کیا علی کی بیٹی آ گئی ہے، زہرا کی بیٹی آ گئی ہے، دربار میں علی کی بیٹی پکار رہی ہے، میں علی کی بیٹی کجا شرما کی شرابیوں سے بول اللہ تیار لوگ لذیم اندر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا